ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے۔ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا، نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ کہ تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تم کس کے سامنے جائے؟ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرما دیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا ہوں، تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو۔ روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے معنی اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا۔ باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں وہ خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف۔
تو خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی. کہاں تیری ہوگی. تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو انہوں نے کہا دیکھا میں اس لیے اس سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے. ایک حدیث یاد آ گئی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا. تجدنی، میں مل جاؤں گا. فإن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا. انا خیر لک من کل شیء، اور کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے؟ کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا، حوریں محل، یہ نہیں ہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے.